إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كتب ربكم على نفسه الرحمة. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس عظیم نعمت کا مل جانا یہ عظیم سعادت کی بات ہے. ایک مسلمان کے لیے جن اوصاف سے متصف ہونا ہے وہ بہت سارے ہیں. ان میں ایک عظیم صفت ہے رحم دلی، کسی کے حق میں رحم کرنا اور کسی کا خیر خواہ ہونا، کسی سے متعلق سوچنا، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنا. یہ ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. بحیثیت مسلمان ہونے کے نہایت ضروری ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے جو مختلف روپ ہوتے ہیں، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت معلم، ایسے اور بھی روپ ہوتے ہیں. بحیثیت معلم بھی بہت رحم دل ہونے کی ضرورت ہے. اسی سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت ہمارا خالق، ہمارا معبود برحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کو لازم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. دنیا میں کتنے انسان ہیں بتائیے، سبحان اللہ العظیم، کتنے آئے اور کتنے آنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عرش پر مستوی ہوا تو اللہ تعالیٰ اسی نام سے مستوی ہوا. کہا کہ الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ دیگر ناموں سے نہیں، الرحمن کے نام سے مستوی ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہایت وسیع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کو رحمت للعالمین بنایا. آپ کی تعلیمات میں رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت کریمہ اپنے اندر بہت وسیع معلومات رکھتی ہے اور اس کا تقاضا بھی بہت وسیع پیمانے پر ہے. ایک مسلمان کو ہر اعتبار سے رحم دل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف سے متصف فرمایا اور جن ناموں سے موسوم فرمایا، ان میں سے ایک نام الرحیم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ کے آخر میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف کہا. رؤوف کے اندر رأفت کا معنی آتا ہے، رحم دلی کا معنی آتا ہے، جو رحیم سے بھی زیادہ وسیع معنی آتا ہے. اور رؤوف کا ایک معنی یعنی قدردانی کا بھی آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحیم کہا ہے. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں. یہ حدیث ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت سارے ناموں سے موسوم کیا ہے. کہا کہ انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمين وانا العاقب الذي ليس بعده احد وقد سماه رؤوفا رحيما. اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مختلف نام بیان کیے گئے ہیں، آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں. یہ اللہ کے رسول کا جو نام ہے محض نام نہیں ہے، اس نام کے اندر کا معنی بھی آپ کی شخصیت میں موجود ہے. آپ علیہ السلام کی
صرف 23 سالہ نبوت کا دور نہیں بلکہ پوری 63 سالہ زندگی اسی رحمت سے عبارت ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، اپنی فضیلت سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صفت کو اپنے اندر لانا نہایت ضروری ہے، خاص کر بحیثیت معلم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک معلم بنا کے بھیجے گئے۔ ہمارے اس ادارے میں یا دنیا کے کسی بھی ادارے میں جہاں کہیں بھی ہو، بحیثیت معلم ہمارا امتیاز ہے، سب سے بڑی خوبی، انسان کا سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہ نوکری اور یہ جاب نہیں ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے لیے جن اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے اس میں سے ایک رحم دلی بھی ہے۔ آپ دیکھیں رحم دلی سے متعلق جو احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم دلی سے متعلق کتنی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک حدیث آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد کتاب الادب اور امام ابو داؤد نے باب الرحمہ ایک عنوان قائم کیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں لائے امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرہ، ایسے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ صادق ہیں، مصدوق ہیں، آپ جو بھی کہا آپ نے سچ کہا اور سبوں نے آپ کی تصدیق کی اور اخبار نے آپ کی تصدیق فرمائی۔ صاحب هذه الحجرہ، اللہ کے رسول کے اس کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، کوئی بدبخت آدمی ہی ہوگا جس کے دل سے اللہ تعالیٰ رحمت کو نکال دیتا ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ وہ پھر ایک ڈھانچہ رہ جائے گا جس کے دل میں رحم نہ ہو۔ بالخصوص ایک معلم یعنی ایک طالب علم اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں کی ممتا سے زیادہ اپنے استاد سے متعلق سوچیں کہ میرے تعلق سے کتنے خیر خواہ ہیں، میرے تعلق سے کتنا رحم کرتے ہیں، مجھے 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 کتنی تعلیم دیتے ہیں اور کتنے حسن کے ساتھ تعلیم دیتے ہیں۔ ایک طالب علم کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک استاد کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں رحم دلی سے متعلق، مجھے یاد آتا ہے ایک اعرابی، ایک دیہاتی، جو عربی عمومی طور پر عرب کے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ فطرت کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہے جو بہت ہی عام ہے کہ من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، کہ جس کے کلمات جس کی زبان شیریں ہوتی ہیں اس سے محبت لازمی ہو جاتی ہے۔ ہم جب تعلیم دیتے ہیں، ہم جب پڑھاتے ہیں، ہماری زبان اسلوب ایسا ہو، ہم سامنے والے کا احترام اتنا کریں، پیار اتنا دیں، عزت اتنی دیں، پھر اس کے بعد دینے والی تعلیم بہت مؤثر ہوتی ہے، بہت کام کرتی ہے۔ ہماری زبان میں گستاخی ہو، ہماری زبان میں بے ادبی ہو، ہمارے چھوٹے ہی صحیح، ہمارے عزیز ہی صحیح، اگر ہم بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، سطحیت پر اتر آتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو ایک طالب علم نہیں، ایک بازاری انسان بنا رہے ہیں۔ اس کی زبان فاسد ہو جائے گی، پھر اس سے متعلق ہم اکیلے نہیں، اساتذہ سے متعلق شبیہ خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری زبان، ہمارا اسلوب نہایت عمدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الادب میں لائے۔ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں سے چھوٹے ہیں ان کے تعلق سے رحم نہیں کرے گا، اور جو چھوٹے ہیں وہ ہم میں کے جو بڑے ہیں ان کی قدر نہیں کرے گا، ان کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کی عزت نہیں کرے گا۔ ہم چھوٹوں کو سکھانا پڑے گا کہ بڑوں کی عزت کیسی ہوتی ہے، تو اس کے لیے نیچے اترنا پڑے گا، اس کے لیے ان کے لیے رحم کھانا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں سکھائیں گے، یقین مانیے ہم ڈنڈے کے زور سے انہیں اپنا باادب بنا سکتے ہیں، ان کے دل کو نہیں پھیر سکتے، ان کے دلوں میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے، ان کے دلوں میں اپنی شخصیت نہیں بٹھا سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے مقدم رکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من لم يرحم صغیرنا، جو ہمیں کے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے، فلیس منا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے خواص میں سے نہیں ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اس عمل سے بری ہیں۔ بحیثیت معلم اپنے چھوٹوں سے متعلق کردار یعنی شعور کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے، کسبی طور پر نبھانے کی ضرورت ہے، بیٹھ کر کے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت معلم ہم کتنے رحم دل ہوں۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلق سے احادیث مبارکہ تو بہت زیادہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلم دیکھیں آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو سیرت کے جو شقیں ہیں، جو سیرت کے جو اجزاء ہیں، اسے الگ الگ لکھا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بڑا پہلو، نمایاں پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک معلم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلم اپنے طلبہ کی ہر طرح سے نگاہ رکھتے تھے. اپنے طلبہ پر، طلبہ میں چھوٹے بھی ہوتے تھے، طلبہ میں بڑے بھی ہوتے تھے، تو ہر ایک اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. فارغ ہونے کے بعد بھی وہ طلبہ ہی ہیں ان کے، لیکن پھر ان کا ایک مقام بن جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طلبہ میں یہ مراتب کا بہت لحاظ کرتے تھے. آپ دیکھو صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ، صحیح مسلم کی وہ حدیث مبارکہ، صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. آپ 10 سال کو 10 سال کے اعتبار سے سمجھیں. 10 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے. لوگ ہم سے قریب ہوتے ہیں، 1-2 دن میں کبھی ہم سے بزن ہو جاتے ہیں، دوسری ملاقات کو گوارا نہیں کرتے. سبحان اللہ، 10 سال معمولی بات نہیں ہے. 10 سال ہماری نگرانی میں کوئی رہے اور 10 سال کا تجربہ، 10 سال کی زندگی کو ایک جملے میں کہنا چاہیں جو انس بن مالک نے کہا رضی اللہ عنہم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میرے 10 سال تھا، 10 سال تھا میں. فواللہ ما قال لی افا قط، کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں آپ کی عمر کہاں میری عمر، کہاں آپ کا مرتبہ کہاں میرا مرتبہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترحم، جو تلطف کے جو جملے تھے وہ کبھی زائل ہونے نہیں دی، وہ کبھی بے قابو نہیں ہو پائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے جب بھی کہا بڑے ہی رحم کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذرا سی گوشت مالی کر دے اس میں بھی ترحم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہا کہ ما قال لی لشیء، مجھ سے جو کام بھی آپ جس کا مجھے مکلف کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہیں کہتے لما فعلت کذا یا ہلا فعلت کذا. ایسے جملے کبھی آپ کی زبان سے میں نے نہیں سنے. جملے یاد رہ جاتے ہیں، کردار یاد رہ جاتا ہے. ہم 2 دن پڑھاتے ہیں نکل جاتے ہیں، یا طالب علم ہم سے جدا ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال جو ان کی خدمت میں رہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے 80 سال تک زندہ تھے. کردار دل میں باقی رہ جاتا ہے، کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے، جملے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، چاہے وہ مثبت میں ہوں چاہے وہ منفی میں ہوں. ایسے میں ہم اچھا کردار ان کے دل میں جو ہے یعنی چھوڑ کر کے جائیں، اچھی چھاپ چھوڑ کر کے جائیں، اچھے جملے کہیں، اچھی ادائیں ہوں ہماری، تاکہ یہ جملے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں، تاریخ میں رقم کیے جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 سالہ خدمت تھی، آپ نے کیسے کہا سبحان اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلامذہ کی مختلف شکلیں ہوا کرتی تھیں. کچھ تلامذہ تو وقت پر آتے اور وقت پر چلے جاتے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 9 ہجری کو آئے، فتح مکہ کے بعد اور تبوک کے غزوہ سے پہلے آپ اللہ کے رسول کے پاس آتے، غزوہ تبوک سے پہلے. وہ کچھ لوگ تھے اور سب نوجوان تھے. وہ کہتے ہیں کہ نحن شبابۃ متقاربون، ہم عمر لوگ تھے، ایک ہی عمر، نوجوان لوگ، 25 سے 30 سال کی عمریں ہماری تھیں، ہم سب شادی شدہ تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئے، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت طالب علم 20 دن تک ہم آپ کی صحبت میں تھے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کو ہماری بیویاں یاد آنے لگی، ہم کو ہمارے بچے یاد آنے لگے، ہم کو ہمارے گھر والے یاد آنے لگے. لیکن سبحان اللہ ہم نے نبی سے کہا نہیں، ہم نے نبی سے چھٹی نہیں مانگی. لیکن دیکھو ظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشتقنا اہلنا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہوا، آپ کی حساسیت تھی، آپ کتنے مردم شناس تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درد کو کتنا اپنا درد سمجھا. آپ نے یہ خیال کر لیا کہ ہم اپنی بیویوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، ہمیں ہمارے گھر یاد آ رہے ہیں. کہا کہ فسألنا عمن ترکنا فی اہلنا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھروں میں کس کس کو چھوڑ کے آئے ہو. بہرحال فاخبرناہم، ہم نے پوری خبر دی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ عنہم وکان رفیقا رحیما، آپ علیہ السلام بحیثیت معلم کتنے رحیم تھے، آپ
کتنے رفیق تھے آپ؟ کہا کہ ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھروں کو جاؤ. پھر کچھ نصیحت بھی اللہ کے رسول نے کر کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک معلم کا روپ دیکھے آپ. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح مسلم کی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں. ایک صحابی رسول جو بنو سلیم کے رہتے تھے، بنو سلیم سے آئے تھے، نئے نئے مسلمان، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ. وہ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلی مرتبہ مسجد نبوی کو آئے اور نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے چھینک دیا نماز میں تو آپ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا. جواب میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یرحمک اللہ میں خطاب کے لیے وہ ایک سامنے والے سے کلام کر رہے ہیں، وہ ممنوع ہے. الحمدللہ چھینک پر کہہ سکتے ہیں آہستہ سے، لیکن جواب میں نہیں کہہ سکتے. انہوں نے جواب میں کہہ دیا. کہتے کہ مجھے نماز میں بازو والے نے، جو انہیں بھی اتنا شعور نہیں تھا، وہ بھی نئے مسلمان رہے ہوں گے، انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے دھکا دینے لگے. کیا کہہ دیا تم نے؟ نماز میں تم نے جواب دے دیا. یہ آغاز کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے گھور کے دیکھا، لیکن میں صبر و تحمل سے کام لیا، خاموش رہا. میں نماز پڑھ لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور میں گھبرا گیا میں کہ اللہ کے رسول کیا کہیں گے مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَمَا ضَرَبَنِي وَمَا شَتَمَنِي. کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. آپ نے نہ جھڑکا مجھے، نہ آپ نے مارا مجھے، نہ آپ نے مجھے عار دلایا، نہ سب و شتم کیا آپ نے. کہا کہ فواللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ. میں نے اللہ کے رسول سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی کسی کو اتنے اچھے انداز میں تعلیم دینے والا میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا معلم میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر نماز میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے سب آپ نے بتایا. آپ علیہ السلام بحیثیت معلم، یعنی ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں کہ آپ نے کسی کی شخصیت کو مجروح کیا ہو، کسی کی نیچے اتر کے زبان اختیار کی ہو. ہم اللہ کے رسول کی امت ہی. ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ نبی کا عمل کیا ہے، حج کے معاملے میں دیکھتے ہیں، دیگر امور میں دیکھتے ہیں. ہم بحیثیت معلم بیٹھ کے کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس سطح پہ اتر کر کے یعنی معاملہ کیا کرتے تھے اپنے تلامذہ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سالوں سے بے شمار احادیث ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے ہیں. آپ علیہ السلام ایک معلم کا مطلب یہ نہیں تھا آپ کا کہ آپ علیہ السلام سامنے والے کو صرف سکھاتے، صرف ایسے معلم نہیں تھے. آپ علیہ السلام تعلیم دیتے تھے، سامنے والے کی بھوک کا بھی خیال کرتے تھے، سامنے والے کے لباس کا خیال کرتے تھے، سامنے والے کے ماں باپ کا خیال کرتے تھے، اس کے گاؤں اور اس کے گھرانے کا لحاظ کرتے تھے. وہ توجہ نہیں دے رہے تو کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام 2 لقمے کھلا دیتے پھر تعلیم دیتے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اگر بیمار پڑ جاتے تو آپ علیہ السلام کا مقام کیا مرتبہ آپ کا؟ آپ امام تھے، آپ حاکم وقت تھے. آپ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک ادنا انسان کی طرح کسی کے گھر میں عیادت کے لیے چلے جاتے. سبحان اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی احادیث نہیں ملتی ہیں یعودنی رسول اللہ. اس طرح کی کتنی احادیث ملتی ہیں. سعد بن ابی وقاص کے قصے میں، جابر بن عبداللہ کے قصے میں، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو آپ کا خادم تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام آپ بھی تو بیمار پڑے، آپ کی عیادت کے لیے لوگ آئیں. ایک معلم میں یہ سمجھوں میں بیمار پڑ جاؤں، میری عیادت کے لیے ایک طالب علم آتا رہے اور میں کسی عیادت کے لیے نہ جاؤں، اس میں بھی ہمارے لیے رسول اللہ نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہمارے علماء کے اخلاق دیکھیں کیسے تھے. سبحان اللہ. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع. استاذ کیسا ہو، طالب علم کیسا ہو، ایک استاذ کو طلبہ کے حق میں کیسے ہونے چاہیے، مستقل آپ نے ایک عنوان قائم کیا، ایک باب قائم کیا. آپ نے ایک عظیم عالم دین امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ، امام احمد بن حنبل کے استاذ، امام بخاری کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، ابو عاصم النبیل کے نام سے مشہور ہیں، کنیہ سے مشہور ہیں. وہ ان کا نام تھا الضحاک بن مخلد. اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر عطا کی تھی آپ کو، 90 سال ملی تھی ان کو، بہت لمبی عمر اور بہت صحت مند انسان اور بہت ہی فراغ کے ساتھ پڑھانے والے، بڑے خوش دلی انسان، خوش اخلاق انسان. ابو عاصم النبیل 212 ہجری سے وفات ہے ان کا. بڑی لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا کی. ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید القطان اور جو ہے امام وکیع. میں نام جو لے رہا ہوں میں مشہور نام ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیسے لوگوں کے استاذ ہیں.
ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ وہ اپنے تلامذہ سے کہا کرتے تھے لو لم تجئونا فجئناکم، تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، تم ہماری خبر نہیں لو گے تو ہم تمہاری خبر لے لیں گے، تم ہمارا خیال نہیں رکھو گے تو نہ رکھے، ہم تمہارا خیال تو ضرور رکھیں گے۔ سبحان اللہ، ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم معلم۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو اس طرح کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کتنے رحم دل انسان تھے، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں میں ایک بات یہ بھی آپ سے کہوں، تعلیم کے نام پر آج جو کانفرنس ہوتی ہیں، آج جو میٹنگ ہوتی ہیں ہر ادارے میں، چاہے وہ مسلمانوں کا ادارہ ہو، غیر مسلم کا ہو، کسی طور پر میں پوری دنیا کی بھی بات کر رہا ہوں، بحیثیت معلم کی جو اوصاف بتلائے جاتے ہیں اس کا درد سب کو ہے، اس کا معاملہ سب کو ہے، سب اس معاملے میں سوچتے ہیں۔ اور جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں نے کسی دن کسی مدرسہ نہیں گیا، کسی اسکول نہیں گیا۔ آج تعلیم کا اتنا رجحان ہے، آج تعلیم کا اتنا شعور ہے، کسی قریے کو بھی لے لیں آپ، ہندوستان کی بات کر لیں، ہندوستان تعلیم کے بارے میں وہ پیچھے آگے الگ بات ہے، لیکن بڑا حساس ہوتا جا رہا ہے، تعلیم کے معاملے میں سب حساس ہے۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم بحیثیت مسلمان، ہم بحیثیت ایک مسلمان معلم کیسے ہوں، ہمارے پیٹھ پیچھے لوگ ہمارے لیے نمونہ بنائیں، ہم کو نمونہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھو لوگ کیسے معلم ہیں، وہ کتنے اچھے تعلیم میں آگے نکل چکے ہیں، نہیں، ہماری مثال دینی چاہیے، نمونہ ہم کو بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا مواد ہے یہ صرف کتابوں میں رہ چکا ہے، صرف کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو ہم ایک دشوار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے باب میں، ایک معلم کے باب میں، ایک نگران کے متعلق، ایک جو ہمارا نگران ہو، معلم ہو، ایسی صورت میں آپ علیہ السلام کا جو کردار رہا ہے عظیم انداز میں، آپ کی جو رحم دلی رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں فوت ہوتی جا رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عنصر ہے لیکن غالب نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاذ محترم جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا کی تھی، انتقال ہو گیا ان کا، مولانا سید عبد الکبیر رحمہ اللہ، شیخ التفسیر کے نام سے مشہور ہیں، انتقال ہو گیا۔ اور انہوں نے تقریباً 60-70 سال تو صرف تعلیم کے لیے لگائے، پڑھانے کے لیے لگائے۔ جانتے ہیں آپ 60 سال کتنی لمبی عمر ہوتی تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے؟ بہت لمبی عمر۔ 60 سال میں کتنے دن، کتنے مسائل آئے گئے ہوں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، دیگر اساتذہ کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنے طلبہ کو رفیق بناؤ، فریق مت بناؤ، یعنی دوسرا گروپ مت بناؤ ان کو، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو اپنا بنائیے، مسائل کبھی نہیں بنیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے، مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ کہا کرتے تھے۔ ابھی قریب میں 2-3 دن پہلے جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک استاذ کا انتقال ہوا، مولانا عبدالسلام رحمانی رحمہ اللہ۔ ان کو تو میں جانتا نہیں ہوں، کبھی ہم نے ان سے پاس پڑھا نہیں اور کبھی ملاقات بھی نہیں ہے، لیکن واٹس ایپ کی دنیا سے جو ہم واقف ہو رہے ہیں، ان کے تلامذہ جو خود بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں جو کلمات کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، یعنی سب ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ طلبہ کے حق میں اتنی عزت دیا کرتے تھے، اتنا احترام کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے کہ لفظ محترم ان کا علم بن گیا، کہ وہ احترام کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، عزت دیتے تھے سامنے والے کو۔ دیکھیں انتقال ہو گیا آج ان کا، لیکن کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ کسی نے مارا ان کو، کسی طالب نے مارا ہو، باہر کھڑا کیا ہو، سب کچھ کیا ہو، لیکن طلبہ سب بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ عزت غالب تھی ان میں، احترام غالب تھا ان میں، پیار غالب تھا ان میں، تو 2 مار بھول جاتا ہے آدمی۔ کبھی انہوں نے جھڑکا ہوگا یقیناً انسان ہے، غصہ کیا ہوگا انہوں نے، لیکن وہ چیز یاد نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں عزت کا معاملہ زیادہ غالب تھا۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں ہمیں جاننا چاہیے۔ آج کل اخبار میں ایک فوٹو جو گھوم رہی تھی چند دن پہلے کہ کسی چھوٹے سے اسکول میں ایک استاذ نکل کے جا رہا ہے، طلبہ کیسے رو رہے ہیں اس کی جگہ میں ہم نہیں ہو سکتے، ہمارا کردار ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کبھی ایک ادارہ چھوڑ کے دوسرے ادارے کو چلے جاتے ہیں، طلبہ پوچھتے تک نہیں، معلوم کرتے تک نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے وہ چھاپ نہیں چھوڑی، ہم نے وہ کردار نہیں دیا ہے، ہم نے ان کے لیے پیٹھ پیچھے روئے نہیں، ہم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی، ہم نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں۔ کیوں یاد رکھیں گے؟ وہ کہیں نہ کہیں غلطی ہماری ہوگی، اپنے آپ کو بھی دوشی ٹھہرانا پڑے گا، اپنی شخصیت کو بدلنا پڑے گا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان معلم ہیں، ہم صرف معلم نہیں ہیں۔ 2-3 منٹ باقی ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ باتیں بہت ساری اس معاملے میں۔ لیکن دیکھیں رحم کا معاملہ ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ طالب علم سے ہونے والی نادانی کی گرفت نہ کی جائے، ان کا مواخذہ نہ کیا جائے، انہیں تنبیہ نہ کی جائے،
ان کے عمر کے اعتبار سے، ان کی کلاس کے اعتبار سے، ان کے مقام کے اعتبار سے انہیں سزا نہیں دی جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے اسے ایک کلمے میں کہنا چاہیں تو الرحمہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ دیکھو آپ علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو کتنا ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، ڈانٹا نہیں ڈانٹا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسامہ بن زید سے کیا کہا، اتشفع فی حدود اللہ، آپ نے دیکھنے تک گوارا نہیں کیا اسامہ بن زید کو۔ کون اسامہ بن زید؟ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنے تک گوارا نہیں کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ انا بریء مما صنع خالد، آپ نے خالد سے برات کا اظہار کیا، یہی تو ہیں جنہیں آپ نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اور آپ نے برات کا بھی اظہار کیا آپ نے اس عمل سے۔ یہ ضروری اللہ کے رسول نے ابو ذر سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، انک فیکم رؤ جاہلیہ، جو کوتاہی تھی اس کی تنبیہ کرنا۔ ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے، ایک مرحلہ وہ بھی آ سکتا ہے، انتظامیہ ادارہ ھذا فراق بینی و بینک کہہ کر کے اسے اپنے ادارے سے جدا بھی کر سکتا ہے، حق ہے، اور یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے ادارے کے حق میں، دیگر طلبہ کے حق میں، پورے اساتذہ کے حق میں، یہ رحمت کی عین دلیل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ ہمیں دونوں چیزوں کا خیال کر کے چلنا پڑے گا۔ آخر میں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام بحیثیت معلم، آپ کا جو سلوک ایسا رہا کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، اللہ اکبر، آپ حدیثیں پڑھ کر کے دیکھو، آپ صحابہ جو کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی، میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی، آپ کو ایسے بھی احادیث ملیں گی۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث دیکھو، علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نہانی حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب رسول اللہ نے مجھے روکا ہے کہ ان اقرأ راکعا او ساجدا، کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ نہانی حبی، نہانی نبی رسول اللہ نے کہا، نہانی حبی، میرے محبوب نے مجھے منع کیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک خاتون کو نصیحت کر رہے تھے اور کہا کہ سمعت ابو القاسم حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو القاسم میرے محبوب سے، میرے چہیدے سے میں نے حدیث سنی۔ یہ ایسی اسلوب دیکھو آپ، ابو ذر الغفاری کی حدیث بخاری میں، اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ نہانی اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی۔ ان کے شاگرد احنف ابن قیس جو کہ کبار تابعین میں سے، انہیں اشتباہ ہوا اور پوچھا کہ من خلیلک، کہا کہ کون ہو سکتے ہیں؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل تو اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی صحابہ نے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ان کی زبان پہ رسول اللہ ایک دوست، ایک معلم۔ آج ہمارے سامنے دیکھو آپ، اس اساتذہ کے نام پر جو دن منایا جاتا ہے اس میں باوقار جملے بھی ملتے ہیں اور تانے بھی کسے جاتے ہیں، چٹکلے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، شیم کی بات ہے، عیب کی بات ہے۔ ہماری شخصیت کم از کم ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھانے والوں کی، حدیث پڑھانے والوں کی، فقہ پڑھانے والوں کی، اور دنیا میں نبی کے وارث ہے، نبی کی طرح نمونہ انہیں تعلیم میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم تعلیم میں ایسا نمونہ اختیار کریں گے تو ہم ایسے عزیزوں کو ایسے ہی معلم بنا کے بھیجیں گے جن کے اندر وقار ہو، سکینت ہو، روحانیت ہو، اور ایک طرح سے وہ بھی ایک آنے والی نسل کے لیے بہترین معلم بن سکتے ہیں، ورنہ وہ احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہمارا مقام نہ باہر ہے نہ کلاس کے اندر ہے۔ نہیں، عزت دینے کی ضرورت ہے، رحم کھانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے آنسو نکالنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کلیجہ نکال کے دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے عزیز ہیں، ان کے ہم روحانی ماں باپ ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا جملہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، بتلائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دل انسان بنائیں، ارحم الناس خلقا بنائیں، اور بحیثیت تعلیم میں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رحم پیدا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔